ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بستی میں ایک میاں اور بیوی ساتھ میں ایک بچہ بہت اچھے انداز میں زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک اس بچے کا باپ مر جاتا ہے، اس بیوی کا شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کمانے والا کوئی نہیں رہتا ہے، تو اس چھوٹے سے بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے والد تو چلے گئے، اب مجھے ہی کمانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی امی کی گود میں جا کر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اماں، میرا باپ کس طریقے سے پیسہ کماتا تھا، کس طریقے سے وہ ہم سبوں کو کھلاتا تھا اور پالتا تھا۔ تو اس کی امی نے کہا کہ بیٹا ان کا کام بہت سخت تھا، آپ سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی امی نے کہا کہ بیٹا وہ جو کام کرتے تھے تم سے نہیں ہو پائے گا۔ بیٹے نے کہا کہ آخر وہ کون سا کام ہے جو مجھ سے نہیں ہو سکتا؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ ٹھگ تھا، تمہارا باپ لوگوں کو ٹھگا کرتا تھا، لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے لیا کرتا تھا، یعنی اس کا کام تھا لوگوں کو چونا لگانا۔ اس طریقے سے وہ پیسہ کماتا تھا۔ تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ یہ اتنا چھوٹا سا کام یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، یہ تم سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن بیٹے نے بار بار ان سے مطالبہ کیا کہ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا اور اس طریقے سے پیسے کما کر لاؤں گا۔ اس درخواست پر اس کی ماں نے اجازت دے دی، کھانا تیار کر کے اس کو دے دیا، وہ بچہ نکل پڑا۔ راستے میں جا رہا تھا کہ ایک بستی میں پہنچا جہاں ایک تالاب تھا اور اس تالاب پر 4 عورتیں پانی بھر رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ ان عورتوں کے قریب جاتا ہے اور جا کر ان سے اس بستی کے حال و احوال معلوم کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اس بستی کا نام کیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ہے ٹھگوں کا علاقہ۔ یہ سن کر اس بچے کا دل خوشی سے دھڑنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں تو بہت اچھی جگہ پہنچ گیا ہوں، ٹھگوں کی بستی میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان عورتوں کا نام پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں کا نام کیا ہے، نام بھی پوچھ لیتا ہے۔ پھر وہ عورتیں پانی لے کر چلنے لگتی ہے تو چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ میں اس بستی میں انجان ہوں، مجھے بھی ساتھ لے لیجئے، مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس درخواست پر اس بچے کو ان عورتوں نے لیا اور ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ جب گھر پر یہ بچہ جاتا ہے تو تمام عورتیں اپنے اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں۔ 4 عورتوں کا گھر الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ سب پر نگاہ رکھتا ہے کہ کون عورت کس گھر میں گئی ہے، کون عورت کس گھر میں گئی ہے۔ وہ حویلی کے باہر کھڑا رہتا ہے کہ ان 4 عورتوں کا شوہر، وہ حویلی کے باہر کھڑا رہتا ہے کہ شام ہوتی ہے اور اس گھر کا ذمہ دار شخص یعنی اس عورت کا شوہر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں کام کی تلاش میں نکلا ہوں، شام ہو گئی، میں یہاں پہ ٹھہر گیا ہوں۔ چنانچہ کھانا وانا کھانے کے بعد رات کو ایک مجلس لگی اور اس مجلس میں 4 لوگ یعنی جتنی بھی عورتیں تھی، 4 جو عورتیں تھی، ان 4 عورتوں کے شوہر ایک جگہ جمع ہوئے اور اس بچے کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ اس بچے سے انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم کچھ اچھی بات کرتے ہیں اور کچھ ایک اچھا سا گیم کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ ٹھگوں کی بستی تھی، ٹھگوں کا علاقہ تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اس بچے کو ٹھگ لیا جائے۔ چنانچہ سب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بات کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص ہماری بات کو غلط ثابت کر دے گا کہ آپ غلط بول رہے ہیں تو اس کو 500 روپے دینا پڑے گا۔ سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ چنانچہ پہلے شخص نے اپنی بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ میرے دادا اتنے امیر تھے اور ان کے پاس ایک ایسی گائے تھی، جب وہ دودھ دیا کرتی تھی تو اس کے دودھ سے پوری بستی کے لوگ سیراب ہوا کرتے تھے، یعنی پوری بستی کے لوگ اس گائے کے دودھ کو پیا کرتے تھے، پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو بچے نے سنا اور اس بات کو سن کر بہت حیرت زدہ ہوا، پریشان ہوا، لیکن اگر کہتا کہ یہ جھوٹ ہے تو 500 روپے اس کو دینے پڑتے۔ مجبوراً اس نے یہ کہا کہ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دادا کا زمانہ برکت کا زمانہ تھا، اس وقت برکت ہوتی ہوگی اور ایسا بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرے کا نمبر آیا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک ایسی بھینس تھی، جب وہ پیشاب کیا کرتی تھی تو اس پیشاب کی وجہ سے کشتیاں چلا کرتی تھی، یعنی اتنی زیادہ پیشاب کہ اس پیشاب میں کشتیاں بہتی تھی۔ تو اس بچے نے کہا کہ کیوں نہیں، جب ایک گائے اتنا دودھ دے سکتی ہے تو ایک بھینس اتنا پیشاب کیوں نہیں دے سکتی ہے۔ جب تیسرے کا نمبر آیا تو تیسرے نے کہا کہ میرے دادا کے پاس چاول کا ایک دانہ تھا اور اس دانے کو توڑ توڑ کر بستی والے کھیر بنایا کرتے تھے اور اسی کھیر میں اپنی زندگی گزار دیا کرتے تھے، اور اس چاول کے دانے کی یہ خاصیت تھی کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس بچے کو حیرت تو ہوئی
لیکن پھر بھی مجبوراً یہ کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے۔ باری آئی چوتھے شخص کی، اس نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک بہت بڑا بانس، اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ اس لاٹھی کے ذریعے سے میرے دادا آسمان کو ہلایا کرتے تھے۔ جب بارش کی ضرورت پڑتی، جب پانی کی ضرورت پڑتی تو لوگ ان کے پاس آتے اور وہ لاٹھی کے ذریعے سے بادل میں حرکت دیتے تو بادل سے پانی گرنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس بندے نے، اس بچے نے ان کی بات کی بھی تصدیق کر دی۔ تو چاروں لوگ حیرت زدہ ہوئے، تو یہ بچہ تو بہت ہوشیار نکلا، سب کی باتوں کی تصدیق کیے جا رہا ہے، ہم پھنسانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ نکل گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنی بات تو رکھ دی، آپ بھی کچھ بات رکھیں، اور آپ کے ساتھ بھی یہی شرط ہے کہ اگر آپ کی بات کو ہم جھوٹا ثابت کریں گے تو ہم سے آپ 500 روپیہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ اس چھوٹے سے بچے نے بھی اپنی بات شروع کی اور اس نے کہا کہ بچپن ہی کی حالت میں میرے والد اس دنیا سے چلے گئے، جس کی وجہ سے میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، تو میری امی نے میری شادی کرا دی۔ تو میری جو بیوی تھی وہ زیادہ عمر کی تھی اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، جس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر دوسری شادی میری امی نے کرا دی، پھر دوسری بیوی بھی زیادہ عمر والی تھی اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی اچھے طریقے سے نہیں گزر رہی تھی، میری بیوی مجھ سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی اور وہ مجھے اس وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر تیسری شادی ہوئی، پھر تیسری شادی ہوئی اور تیسری بیوی نے بھی مجھے اسی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر چوتھی شادی ہوئی، چوتھی شادی میں بھی بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں پریشان ہو گیا کہ 4 شادی اسلام کے اندر جائز اور درست ہے اور میں چھوٹا سا بندہ، چھوٹا سا بچہ، میں طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد میں کام کی تلاش میں نکلا، راستے میں دیکھا کہ ایک تالاب کے پاس 4 عورتیں ہیں۔ جب میں تالاب کے قریب گیا اور غور سے دیکھا تو پتا لگا کہ وہ 4 کی 4 عورتیں میری بیوی ہی ہے۔ غور سے سمجھیے گا کہ وہ 4 کی 4 عورتیں میری بیوی ہی ہے۔ اس کے بعد اس چھوٹے سے بچے نے ایک طرف سے نام گنانا شروع کر دیا کہ فلاں بیوی کا نام یہ ہے، اس کا گھر یہ ہے، اس کا گاؤں یہ ہے۔ سب کے گھر کو اچھے طریقے سے وہ دیکھ رکھا تھا اور سب کے گھر کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ اس کا نام یہ ہے اور وہ یہ میری بیوی ہے، اور دوسری بیوی یہ ہے، اس کا گھر یہ ہے، تیسری بیوی یہ ہے، یہ اس کا گھر یہ ہے، چوتھی یہ ہے، اس کا گھر یہ ہے، اس کا نام یہ ہے۔ جتنے بھی وہاں پر 4 کے 4 ٹھگ بیٹھے ہوئے تھے وہ حیرت زدہ ہو کے پریشان ہو گئے۔ اب تو ہم انکار بھی نہیں کر سکتے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی بات جھوٹ ہے۔ اگر یہ کہہ دیں گے کہ آپ کی بات جھوٹ ہے تو ہمیں 500 روپے دینے پڑیں گے، اور اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بات سچ ہے تو ہماری بیویاں ان کے ساتھ چلی جائیں گی۔ آخرکار وہ 4 کے 4 مجبور ہو کر اس چھوٹے سے بچے کو 500 روپے دے دیے اور 500 روپے لے کر وہ چھوٹا سا ٹھگ کا بیٹا ٹھگوں کو ٹھگ کر چلا گیا۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹے سے بچے کی عقل مندی، دانش مندی کہ ٹھگوں کی بستی میں جا کر، ٹھگوں کے علاقے میں جا کر ٹھگوں کو ٹھگ کر چلا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہوگا تو کم از کم ایک لائک ضرور، اور اگر پسند نہیں بھی آیا ہوگا تو میری محنت پہ ایک لائک تو ضرور بنتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔